اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، اللہ کا ذکر کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟ کیا زبانی طور پر صرف اللہ اللہ کہہ دینا یا اللہ اللہ کرتے رہنا یہ ذکر ہے، یا اس ذکر میں اور بھی کچھ شامل ہے؟ تو ہم نے قرآن کی آیات کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ بندہ مومن کا ہر عمل جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہوتا ہے اور ہر وہ عمل بد جس سے وہ باز خوف خدایا اور یاد الہی کے سبب بچتا ہے، اس کا عمل خیر کرنا اور عمل بد سے بچنا یہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے، اللہ ہی کی یاد ہے۔ آج ہم سورہ تغابن کی آخری آیات کے حوالے سے جانیں گے کہ اللہ کا ذکر کیا ہے۔ سورہ تغابن کا آخری رکوع جو آیات زیر موضوع ہیں ان سے پہلے کی آیات بہت خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے فرمایا، دیکھیں ہم دنیا گزارتے ہیں اور بہت ساری مشکلات کا ہم دنیا میں سامنا کرتے ہیں، ہم میں کئی حوالے سے بہت ساری مشکلات آتی ہیں، رزق کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، عزت و اقارب کے حوالے سے، عزت و آبرو کے حوالے سے کئی مشکلیں اور مصیبتیں ہم پر آتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے دیکھیں ذکر کی طرف بندے کو لا رہا ہے اللہ، اور اللہ نے کس خوبصورت انداز سے آغاز کیا، فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت کسی پر آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اب دیکھیں بندہ اللہ کا بندہ ہے، اس کا شاہکار ہے، وہ بندے پر مصیبت بھیجتا کیوں؟ اسے کیا پڑی کہ وہ اپنے بندے کو مصیبتوں میں ڈال دے، اسے مشکلات میں ڈال دے، اسے کسی عذاب میں ڈال دے، اسے کسی آزمائش میں ڈال دے؟ وہ کیوں ڈالتا ہے؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ مصیبت آتی ہے، ناگہانی آفت آتی ہے، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی دکھ جب بندے پر آتا ہے تو اللہ ہی کے حکم سے آتا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے کیوں آتا ہے، اللہ کیوں حکم دیتا ہے؟ تو دوستو اس کے علاوہ کوئی اور جواب نہیں کہ اللہ مصیبتوں کو اس لیے حکم دیتا ہے کہ وہ بندے پر آئے تاکہ اس کا بندہ جب مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو تو وہ اپنے رب کو یاد کرے۔ تو مصیبت بندے پر صرف اس لیے آتی ہے اور اللہ صرف اس لیے بھیجتا ہے کہ بندہ اپنے رب کو یاد کرے اور آسانیوں کی طرف لوٹے۔ تو آسانیوں کی تلاش ہو اگر مشکلوں میں تو بس اللہ کا ذکر بھی سہارا بنتا ہے، اور اللہ کے نام کی برکت ہی بندے کو مشکلوں سے آسانیوں کی طرف لے آتی ہے، مشکلوں سے نجات دلاتی ہے۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت، کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں جو تم پر آئے الا باذن اللہ، مگر جب وہ آتی ہے تو اللہ ہی کے اذن سے آتی ہے، اللہ سے اجازت لے کر آتی ہے، اللہ اسے اجازت دیتا ہے کہ جا فلاں بندے پہ آ جا۔ اور یہ مصیبتیں ہم جیسے گناہگاروں پر نہیں آتی، یہ اللہ کے نیک بندوں پر بھی آتی ہے، اللہ کے نبیوں پر بھی آئی ہے، اللہ کے رسولوں پر بھی آئی ہے، اس کے مقبول بندوں پر بھی آتی رہتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو اس کا جتنا محبوب ہوتا ہے اس پر اتنی مشکلات آتی ہیں، اور جتنی اس پر مشکلات آتی ہیں وہ ان مشکلات میں پورا اترتا ہے، جس قدر پورا اترتا جاتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا جاتا ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا سلسلہ، اور اللہ کا اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کا ایک راستہ ہے کہ وہ بندہ جو وہاں سے وعدہ تو کر کے آیا مگر یہاں آ کر بھول گیا، اب اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے ساتھ جڑ کر رہے، مگر بندہ دنیا میں مست ہو گیا ہے
تو اللہ رب العزت بندے پر مصیبت ڈال دیتا ہے۔ جب مصیبت ڈالتا ہے تو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ اسے یاد کرتا ہے۔ فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تو مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ بندہ جب اسے یاد کرتا ہے تو وہ اللہ بندے کو یاد کرتا ہے، اور جب وہ ایک دوسرے کو یاد کرتے رہتے ہیں تو ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کی محبت استوار ہو جاتا ہے، اور جتنی یاد کی کثرت بڑھتی جاتی ہے اتنی محبت بڑھتی جاتی ہے، اتنا تعلق بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہ جو مصیبتیں آتی ہیں بندے پر، بندے کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں اور اللہ کا حبیب بنانے کے لیے آتی ہیں۔ مگر ہم لوگ ایسے لوگ ہیں، ہم تیز مزاج لوگ ہیں اور جلد باز لوگ ہیں، ہم پھر شکوے اور شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہم پر یہ مصیبت آ گئی۔ جبکہ اللہ کے نیک بندوں کا خاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پر کوئی مصیبت آئے تو اللہ سے تو کہنا نہیں ہے، کیونکہ مصیبت کس نے بھیجی؟ اللہ بِإِذْنِ اللہ، کہاں سے آئے؟ اللہ کی طرف سے۔ کہاں سے آئے؟ اللہ کی طرف سے آئے۔ اب اللہ تمہارا دوست ہے، جو آپ کا اپنا قریبی ہو، اس کی طرف سے کوئی تکلیف ہو تو بندے کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی دوسرے کو بتائے کہ میرا فلاں دوست اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ غیرت گوار اگر دوستی اچھی ہو، پکی اور سچی ہو، خلوص پر مبنی ہو، تو ایک دوست کی اگر زیادتی کر بیٹھے تو بندہ دوسروں کو بتاتا نہیں ہے، دوسروں کو نہیں بتاتا۔ اب یہ دونوں کی آپس میں محبت ہے، بندے اور اللہ کی آپس میں تعلق بھی ایسا بن گیا ہے۔ جب تعلق اتنا بڑھ گیا ہے تو اب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کو نہیں بتاتا، جتاتا بھی نہیں، کیونکہ وہ اس کا دوست ہے، یہ اس کا محب ہے، وہ اس کا محب ہے۔ اب صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ کیوں کہ اللہ کی طرف سے آئے، وہ جانتا ہے اس نے کیوں بھیجی، اس نے بھیجی ہے تو ٹھیک ہے، بھیجی سے ہم برداشت کرتے ہیں۔ جتنی بھی مصیبتیں اللہ کے بندوں پر آئیں، اب دیکھیں انبیاء کرام آرے میں چڑ گئے، اللہ دیکھ رہا ہے، نبی کو آگ میں پھینک دیا گیا، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا اپنا محبوب زمین پر آتا ہے، گلے میں کپڑے ڈال کر لوگ گھسیٹنے لگ جاتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، ساری باتیں ہو رہی ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ غزوہ احد میں حضرت حمزہ کے ساتھ کیا ہوا، اللہ دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جب بندہ اس میں مکمل طور پر صابر و شاکر رہتا ہے تو جس قدر اس کا صبر بڑھتا جاتا ہے اللہ کا ناز بڑھتا جاتا ہے، اللہ ناز کرتا جاتا ہے کہ دیکھو میرا ہو کر میری ساری مصیبتیں سہ رہا ہے اور مجھ سے شکایت نہیں کر رہا کہ ایسا تو نہ کرنا، میں تیرا معبود ہوں، مجھ سے شکایت نہیں کر رہا۔ تو وہ بندہ جب صابر ہو جاتا ہے، صبر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بندہ صبر کرتا ہے اور صبر کر کے میرا ہو جاتا ہے، اجر میں میں اس کا ہو جاتا ہوں، صلے اور بدلے میں میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ جس پر جتنی مصیبت، جتنی پریشانی، جتنی تکلیف آتی ہے، اللہ رب العزت کو اتنا اس بندے پر ناز آتا ہے جتنا وہ برداشت کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اللہ نے جو وعدہ فرشتوں سے بات کی تھی کہ انی اعلم ما لا تعلمون، یہ بندہ اسے میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، میں جانتا ہوں اس کے بارے میں، اس کے خصائص کے بارے میں، اس کی حقیقتوں کے بارے میں تم جانتے نہیں ہو۔ تو جب بندہ صبر کے اس امتحان میں پورا اترتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں میں بیٹھ کر ناز کرتا ہے کہ دیکھو میں نے انسان کو اس لیے بنایا، اس لیے تخلیق کیا۔ تو دوستان جی وقار، اللہ کے علم سے یہ ساری تکلیفیں آتی ہیں، اور اللہ تکلیفیں اس لیے دیتا ہے کہ بندہ اس کا مقرب بن جائے۔ تو صوفیاء نے کہا اللہ نے تکلیف دی، جب تکلیف اس نے دی ہے تو وہی دور کرے گا، اب اس سے شکایت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو جان رہا ہے نا کہ میں نے کی ہے، اور اسی کے حکم سے آئی ہے تو پھر شکایت کرنے کی پھر دوستی تو نہ ہوئی نا کہ ہم اس سے شکایت کرتے پھریں۔ پھر دوست کی طرف سے کوئی مشکل آ جائے اور ہم شکایت کریں کہ ہمیں یہ مشکل کیوں آئے، پھر دوستی تو نہ ہوئی۔ پھر صوفیاء کہتے ہیں
کہ اللہ سے تو بات کہنی نہیں کیونکہ اس نے بھیجی ہے، اسے تو پتہ ہے، اسے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے کہنا، ماں باپ بہن بیٹی عزیز دوست رشتہ دار، اس سے کہنا، وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ شرک کی تعریف دیکھیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ شرک ہے کہ تکلیف اس نے دی اور بتا میں ایسے رہا ہوں جیسے یہ میرا خدا ہے۔ اب دیکھیں ہم جو ایسی شکایتیں کرتے رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا، ہماری تو ساری دن شکایتوں میں گزر جاتا ہے۔ تو یہ جو شکایتیں ہم دوسروں کے سامنے کرتے ہیں، یہ جو مشکلات آتی ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ تو شکایات ہم کسے کرتے ہیں؟ بندوں سے کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس کی طرف سے تکلیف آ رہی ہے اسے تو مانتے ہیں کہ وہ خدا ہے، وہ اللہ ہے ہمارا، وہ رازق و مالک ہے، وہ خالق ہے ہمارا، مگر دوسرے کے سامنے جو شکایت کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ دوسرا خالق ہے، دوسرا مالک ہے، اور اس سے ہماری شکایات کو دور کرا دے گا، اس سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ تو صوفیاء کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا، وہ کہتے ہیں یہ شرک۔ تو اس لیے صوفیاء کرام کا یہ جو بتایا ہوا راستہ، اور وہ راستہ کوئی انجان راستہ نہیں ہوتا، وہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہوتا جہاں سے گزرنا دوسرے آدمی عام آدمی کے لیے مشکل ہو، کیونکہ ولی جب اس راستے سے گزرتا ہے نا تو اس کے لیے بھی وہ راستہ پہلے مشکل ہی ہوتا ہے۔ کوئی نیک اور صالح آدمی جب وہاں سے گزرتا ہے تو وہ وہاں سے گزرنے سے پہلے عام آدمی ہوتا ہے، مگر جب وہ وہاں سے گزرتا ہے تو خاص ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم تو عام طور پر یہ، وہ تو اللہ کے ولی تھے نا، انہوں نے کہہ دیا، ہم کہاں اس قابل ہیں؟ وہ اللہ کے ولی کرنے سے ہوئے ہیں، نہ کرنے سے نہیں ہوئے، اس لیے کر لیں گے تو ہم بھی اس کے ولی اور دوست ہو جائیں گے۔ تو یہ کہہ کر ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں کہ وہ تو نیک اور سارے لوگ تھے، وہ تو کر سکتے تھے، ہم تو یہ نہیں کر سکتے۔ ارے بھائی دیکھنا ہے وہ بھی انسان ہی تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کر سکتے تھے ہم نہیں کر سکتے، بس انہوں نے کیا اور وہ بھی انہی میں شمار ہو گئے۔ اس لیے اگر ہم بھی کریں گے کوئی ایسا عمل خیر تو ہم بھی انہی میں شمار ہو سکتے ہیں۔ اب فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جتنے بھی مصائب آتے ہیں اللہ کے اذن سے آتے ہیں، جتنی بھی مشکلات آتی ہیں اللہ کے حکم سے آتی ہیں، بغیر اللہ کے حکم کے مشکلات نہیں آتی، اور آتی کیوں ہیں؟ بندے کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے۔ اب فرمایا دیکھیے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، یعنی جس کا توکل، جس کا یقین، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کی رہنمائی کر دیتا ہے، اور رہنمائی جب اللہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اسے اپنے طرف بلاتا ہے، جو بندہ مومن کی سیدھی راہ ہے اور حقیقی راہ ہے وہ اس طرف بلاتا ہے اپنی طرف، اور وہ دل کو ہدایت دیتا ہے، یعنی دل اس کی یاد کی طرف مائل ہو جاتا ہے، دل اس کی یاد میں مست ہو جاتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور جب وہ اس کی یاد کی طرف مائل ہو جاتا ہے، دل کو اس کی یاد کی راہ مل جاتی ہے تو دل سکون پا جاتا ہے، دل سکون، اس کی یاد کی راہ مل گئی نا دل کو تو دل کو تسکین مل گئی۔ اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان جب ملتا ہے تو صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے یہاں قرآن میں پڑھ لیا کہ مصیبت آئی بندے پر، بندہ اللہ کی طرف مائل ہوا، اللہ نے بندے کے دل کو اپنی طرف مائل کر دیا، اور جب مائل کر دیا تو دل تسکین پا گیا، اور یہی اس کی منزل ہے، یہی اس کی منزل ہے۔ پھر دیکھیں فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز جان رہا ہے۔ معنی کا مطلب کیا ہوا کہ بندے پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ جانتا ہے کہ اس پر کون سی مصیبت بھیجی جائے، کس مشکل میں سے ڈالا جائے، کس انداز سے ڈالا جائے کہ جس مصیبت میں مشکل میں پڑے گا تو میری طرف مائل ہوگا، میری طرف مائل ہوگا۔ اب دیکھیں ہم دنیا میں بازار میں چل رہے ہوتے ہیں، کئی ایسے مسائل اور ایسے الجھنے مشکلات ہم راہ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں،
مگر ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، گزرتے چلے جا رہے ہوتے۔ ایک زمانہ تھا کسی کو اگر راستے میں کوئی مارنا ہوتا تو ہم چھڑایا کرتے تھے۔ پھر اب یہ زمانہ ہے کہ ہم مووی بناتے ہیں، پہلے چھڑایا کرتے تھے۔ اب کوئی شخص مصیبت پہ کھڑا ہو، آگ لگی پڑی ہو کسی کو، تو اس کی آگ بجھانے کے بجائے ہم کیمرے سیدھے کر کے ویڈیو بناتے ہیں اور آن لائن چلاتے ہیں۔ کہ معاملات بدل گئے کہ نہیں؟ کبھی تکلیف ہوا کرتی تھی، اب تکلیف کا احساس ہی نہیں رہا ہمیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت مشکلات دیتا ہے، وہ اس انداز سے دیتا ہے کہ کوئی ایسی مشکل اس پہ ڈالی جائے تاکہ یہ بندہ میری طرف مائل ہو۔ اب یہ مشکلات بندے کا بندے کے سامنے مار دیا جانا یا بندے کو بندے کے ہاتھوں مرا دینا، یہ تو ہمارے لیے چیز ہی کوئی نہیں رہا، اور یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے تو ہمارے لیے چیز ہی نہیں رہے۔ اب ترکی والوں سے پوچھیں کہ ان کو جو زلزلے آئے تو کن حالات سے گزرے ہیں، مگر ہم جو یہاں بیٹھے ہیں ہم نے توبہ استغفراللہ زبان سے کیا ہے، عمل سے نہیں کیا۔ اسی طرح جب سیلاب آتے ہیں توسا وغیرہ ادھر جو سیلاب آئے تو ہماری آنکھوں کے سامنے خاندان کے خاندان، بستیوں کی بستیاں اجڑ گئی، ویران ہو گئی۔ ہم یہاں بیٹھ کر صرف توبہ استغفراللہ اللہ معاف کرے یہی کہتے رہے، اور تو ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اپنے حالات ہمیں بدلے نہیں ہیں، کیونکہ یہ مشکل ان پر آئی، انہیں شاید سمجھ آئی ہو، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی۔ تو بندہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے کو ایسی مشکل دی جائے، ایسی پریشانی دی جائے، ایسی مصیبت میں مبتلا کیا جائے کہ وہ میری طرف لوٹ کر میری طرف لوٹ کر۔ اور ہم اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں اللہ ماشاءاللہ کہ کئی مشکلات جو ہمارے اوپر صبح ہوتی ہیں شام تک ٹل جاتی ہیں، ہم بھی شام تک بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا تھا، ہم بھول جاتے ہیں۔ اس لیے رب تعالیٰ ہمیں یہ چاہتا ہے دل کو، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، اور وہ ہمارا سب کچھ دیکھ رہا ہو، سارا ذائقہ اس کے سامنے اسی نے بنایا ہے۔ اس لیے جس مصیبت کے قابل ہوتا ہے اس پر وہی مصیبت وہ ڈالتا ہے تاکہ اس سے نکلے اور میری طرف مائل ہو جائے۔ پھر دیکھیے آگے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ۔ میں یہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں یہ ترجمہ یا تراجم یا مفہوم اس کا محاورہ یا لفظی وہ نہیں ہوتا، اس کو مفہوماً بیان کرتے ہیں۔ ہمارے لیے زیادہ مسئلہ یہ بھی ہے ہمارا عام طور پر کہ ہم جو ترجمہ وہاں لکھا ہوا ہے اسے وہی سمجھتے ہیں کہ وہ جو لکھا ہوا ہے۔ ہزاروں لاکھوں تراجم میں ایک آیت یہی قرآن کا معجزہ۔ میں شاید پچھلے جمعہ پر کہا تھا کہ امام غزالی نے کہا اعوذ باللہ کہ اگر میں تفسیر کرنے لگوں، ترجمہ لکھنے لگوں تو 10,000 تراجم میں کر سکتا ہوں۔ کتنے؟ 10,000۔ تو اس کا مطلب ہے 10,000 تو وہ کر سکتے ہیں، کوئی ان سے بھی آگے ہوں گے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت میں اس کے ترجمے کیے، ترجمہ کرتے کرتے محدث ابن جوزی وہاں بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے ایک میں نے سمجھ لیا، یہ دوسرا سمجھ لیا، مجھے آتا تھا، تیسرا 10واں 11واں مجھے آتا تھا۔ سیدنا غوث اعظم آگے بڑھتے گئے تو وہ کہنے لگے یہ بھی مجھے نہیں سمجھ تھی، یہ بھی مجھے پتا نہیں تھا، یہ بھی مجھے پتا نہیں تھا۔ آگے بڑھتے گئے، پھر بالآخر تراجم ظاہری معنی بیان کرتے کرتے آپ فرمانے لگے یہ تو اس کے تھے ظاہری معنی اس آیت کے، اب اس کے باطنی اور روحانی معنی کی طرف جاتے ہیں۔ یہ بات محدث ابن جوزی نے سنی، محدث ہے وقت کا، اور آج تک اس کے حوالے مستند سمجھے جاتے ہیں۔ اس وقت وہ اٹھا وجد میں آ گیا اور اپنے کپڑے پھاڑ دیے۔ وہ کہنے لگا یہ علم ہے، ہم ایسے ہی محدث بنے پھرتے ہیں، علامہ بنے پھرتے ہیں۔ ایک آیت کا یہ اتنے تراجم، مگر یہ آیات کے تراجم ظاہری کر کے آپ کہتے ہیں آپ اس کے باطنی ترجمے کرتے ہیں۔ تو جو ظاہری کا یہ حال ہے اس کے باطن کا کمال اور حال کیا ہوگا؟ اس لیے آیات کے مفاہیم کی طرف دے کر صرف اسے ترجمہ پڑھ کے نہیں، پھر فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ، وہ لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تب وہ لوٹتے ہیں اللہ کی طرف۔ تو کیا کریں گے؟ مصیبت میں آئے، اللہ نے دل کو ہدایت دی اور وہ اللہ کی اطاعت کی طرف مائل ہو گئے۔ ہم صرف نماز روزہ حج زکات کی عبادات کر لینے سے ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ کی اطاعت کی طرف مائل ہو گئے۔ کہا ان کا لمحہ لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزرتا ہے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت میں گزرتا ہے۔ کس کی اطاعت میں؟ رسول کی اطاعت میں گزرتا ہے۔ پھر فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر کوئی پھر جائے، ترجمہ ہے اگر تم پھر جاؤ
یعنی ہم اللہ فرمانا ہے میں نے تو ساری چیزیں واضح طور پر بیان کر دی ہیں، کھول کر بیان کر دی ہیں کہ میری طرف آنے کا راستہ کیا ہے، میں نے تو سارا بتا دیا ہے، مگر اگر تم پھر جاؤ تو یاد رکھو میرا رسول جو بتا کر آیا ہے وہ میرا بتانا، ہم نے تو بتا دیا، آگے آپ کی مرضی۔ اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے تو دونوں راستے دکھا دیے، اب تیرا راستہ، اب تیری مرضی ہے اللہ کے راستے کی طرف چل یا شیطان کے راستے کی طرف چل۔ آگے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، حقیقت یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور ہم نے اس کے علاوہ بے شمار معبود بنا رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں کہ نہیں؟ یہ باقی باتوں کو چھوڑیں، یہ مال اور دولت جسے اکٹھا کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، یہ مال بھی ہمارا معبود ہے، اگر یہ معبود نہ ہوتا تو ہم اس کے پیچھے نہ بھاگتے۔ آقا نے فرمایا الدنیا جیفت وطالبوا کلاب، یہ دنیا مردار ہے اور اس کے پیچھے بھاگنے والے تو کتے ہوتے ہیں۔ اور ذرا غور کریں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارا صبح سے شام تک سارا منظر ہی دنیا کے لیے ہوتا ہے، سارے معاملات ہی دنیا کے لیے ہوتے ہیں، ہمیں نماز کے لیے اوقات ہی نہیں ملتے، وقت ہی نہیں ملتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو شیطان اور اس کے چیلے جھنڈے لے کر بازاروں میں نکل پڑتے ہیں، اور بندے کے اندر وسوسے یوسوس فی صدور الناس، بندے کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں کہ تیرا کوئی فلاں کام بھی ابھی رہتا ہے، فلاں بھی رہتا ہے، فلاں بھی رہتا ہے، ادھر ذہن میں ڈالتے ہیں اور جمعے کا وقت ہو گیا پھر ذہن میں ڈالتے ہیں وہ فلاں کا ابھی رہتا ہے۔ تو شیطان اور اس کے چیلے جھنڈے لے کر جلوس کی صورت میں باہر نکلتے ہیں بازاروں میں، انہیں پتا ہے کہ رش کہاں ہوتا ہے، بازاروں میں ضرورتیں کہاں پوری ہوتی ہے، بازاروں میں، تو وہ بازاروں میں نکل آتے ہیں، بندے کے اندر وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں، تیرا فلاں کام رہتا ہے وہ بھی کر لے، وہ بھی کر لے، ابھی بڑا وقت ہے وہ بھی کر لے۔ تو وہ بندہ انہی کاموں انہی ضرورتوں میں ایک دکان سے نکلا دوسری میں، دوسری سے نکلا تیسری میں چڑھ گیا، اور بندہ وہ ضرورتیں پوری کرتے کرتے او ہو نماز آج رہ گیا، بڑی غلطی کر گئے، بس گئے جی بازار میں پھنس گئے، پھنس نہیں گئے سائیاں پھنسا چھوڑا، سائیاں پھنسا چھوڑا۔ تو انہوں نے وہاں شیطان نے اور اس کے دیروں نے وہاں روک دیا ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ دوسری طرف یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، دوسری طرف آقا فرماتے ہیں کہ صبح جب سورج نکل آتا ہے تو فرشتے وہاں سے رجسٹر لے کر مسجد کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جمعے کی اذان کے وقت نہیں بلکہ کہاں کب سے بیٹھتے ہیں، صبح کے وقت۔ ہم تو دوسری اذان کا انتظار کرتے ہیں، فرشتے سورج نکلنے کے بعد آ کر بیٹھ جاتے ہیں، فلاں آیا لکھ لیا لکھ لیا لکھ لیا، وہ لکھتے رہتے ہیں سارا شیڈول، جب تک خطبہ شروع نہیں ہوتا تب تک وہ لکھتے رہتے ہیں۔ اور یہ جو میں دے رہا ہوں یہ کیا دے رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں یا خطبہ دے رہا ہوں، یہ خطبہ دے رہا ہوں، میں کیا دے رہا ہوں، پھر عربی خطبہ کیونکہ سنت ہے یہ بھی خطبہ ہے اور یہ ہی خطبہ۔ عربی الفاظ میں جب ہم خطبہ دیتے ہیں تو وہ سنتاً دیتے ہیں، اصلی جو حقیقتاً خطبہ ہے وہ یہ ہے جو میں اس وقت دے رہا ہوں، جس سے بندے کو ہدایت ملے وہ باتیں کریں، جس سے بندے کو دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے رہنمائی ملے، ایسی باتیں کرنا یہ خطبہ ہوتا ہے۔ خطبہ حج آپ دیکھتے ہیں نا، انہوں نے رٹا رٹائے دو چار جملے نہیں ہوتے بلکہ حالات اور واقعات ہوتے ہیں جو اس وقت دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں، جو لوگ گئے ہیں وہاں خطبہ سنتے ہیں یا یہاں بھی سنایا جاتا ہے۔ تو خطبہ کوئی گھڑی گھڑائی بات یا لکھی لکھائی بات نہیں ہوتی، وہ حالات و واقعات اور بندے کے ظاہر و باطن کے حوالے سے صورت حالات کو دیکھ کر دیا جاتا ہے۔ تو آج کل جو ہمارے حالات ہیں، آج کل بھی جو خطبہ خطاب کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ وہ اسی پر ہی ہوتے ہیں، اسی پر ہوتے ہیں۔ اس لیے فرشتے تو صبح کے وقت آ کر بیٹھ گئے، وہ لکھنے لگے فلاں آ گیا فلاں آ گیا فلاں آ گیا فلاں آ گیا۔ جب یہ خطبہ شروع ہوتا ہے نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم شروع ہوتا ہے، وہ رجسٹر ادھر فولڈ کرتے ہیں بند کرتے ہیں، اندر آ کر خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ اب جو آئے پنجابی میں کہ کھائے قسمت اور پھر انہیں کوئی خبر نہیں، ٹھیک ہے آتا ہے تو آتا ہے، ہم آتے ہی تب ہے جب رجسٹر بند ہو جاتے ہیں، ہم اس وقت مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ تو رجسٹر جب تک کھلا ہے وہاں اس وقت تک آنا ہوتا ہے۔
تو دیکھیے فرمایا اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہی حقیقت ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور صاحب ایمان ہے، صاحب ایمان ہے، وہ صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اسی کو معبود جانتا ہے، دنیا کے کسی بت کو، کسی وہم کو، کسی گمان کو، کسی بھی حقیقت کو وہ کچھ نہیں مانتا۔ ہم تو میں نے کہا نا کہ ہم دنیا کی ہر چیز کو اپنا معبود بنا لی، اتنی بڑی کوٹھی ہو، اتنی بڑی کار ہو، یہ جتنی بھی خواہشات ہوتی ہیں نا یہ سب معبود ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک خواہش ہے آپ کی کہ آپ کے پاس کار ہو، اب کار کے لیے پیسے چاہیے، پیسوں کے لیے محنت چاہیے، آپ محنت کریں گے، صبح شام محنت کریں گے، تو آپ کی وہ جو محنت کرنا ہے، آپ کا وہ جو پیسے کمانا ہے، وہ کس کے لیے؟ کار کو پانے کے لیے، کار کو پانے کے لیے۔ اس لیے آپ کا مقصود کیا بن گیا؟ وہ کار آپ کا مقصود ہے۔ پھر اللہ کو پانے کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے، کار کو پانا ہو تو ہم صبح شام محنت کرتے ہیں، اچھا گھر بنانا ہو تو صبح شام محنت کرتے ہیں، اوور ٹائم لگاتے ہیں۔ تو جس چیز کے لیے ہم حد سے بڑھ کر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اسے پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، وہ معبود ہی کہلاتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کے شرک ہی کہلاتا ہے۔ تو پھر ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہم جو اتنے بڑے مومن بنے پھرتے ہیں، ہم کس مقام پر کھڑے؟ پھر آگے دیکھیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب بندہ مومن ہو گیا، بندہ مومن ہو گیا، اس کے قریب ہو گیا، راہ ہدایت مل گئی، دل کو تسکین مل گئی، اسی پر بھروسہ کرنے لگ گیا، اسی کو پا لیا، اسی کی چاہت میں تھا، اسی کی تلاش میں نکلا، وہی اس کی منزل تھی، وہاں تک پہنچ گیا۔ اب اللہ رب العزت فرماتا ہے راستے میں حضرت اعلیٰ حضرت نے کہا تھا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، تو ہم تو پہنچ گئے، اب تھانے والے بھی رستے میں ہیں، راستے میں چوکیاں لگی ہیں، تھانے والے پکڑ لیں گے، بغیر کسی جرم کے بھی پکڑ لیتے ہیں وہ، تو وہ کوئی جرم ہوا تو پکڑ لیں گے۔ اب تھانے والے کون ہیں راستے میں؟ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اب میرے تک پہنچ گئے ہو، ان من ازواجکم اولادکم عدوا لکم، میرے تک پہنچ گئے ہو مگر تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہیں میرے ساتھ رہنے نہیں دیں، میرے ساتھ رہنے نہیں دیں۔ آپ دیکھیں نا، میں نے شاید پچھلے جمعہ پر کہا تھا کہ بچہ جب تھوڑا سا نکلنے لگے، پر نکالنے لگے، تو ہم کہتے ہیں اس کی شادی کرو، نکما ہے، جب اس پر بوجھ پڑے گا خود ہی سمجھ جائے گا۔ تو کہا اے بندو مومن ہو گئے ہو، مجھ تک پہنچ گئے ہو، منزل کو پا لیا ہے، حقیقت کو سمجھ گئے ہو، مگر ان سے بچ کر رہنا۔ کن سے؟ ہم جو کچھ کماتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کماتے، اپنی اولاد کے لیے اور گھر کے سکون اور سکھ چین کے لیے کماتے ہیں۔ کہا یہ کیا ہے؟ ان من ازواجکم، ساری نہیں، ہر بیوی تمہاری دشمن نہیں ہے، ہر اولاد تمہاری دشمن نہیں ہے، وہ بیوی جو تمہارے ہر حال میں قناعت کرتی ہے، تمہارے ساتھ ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتی، وہ اولاد زیادہ کا مطالبہ نہیں کرتی، وہ نیک بخت لوگ ہیں۔ مگر من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک کی بیوی اور ہر ایک کے بچے، کچھ کے بچے اور بیویاں نیک اور صالح ہوتے ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی کئی دن گھر میں فاقہ ہوتا ہے مگر گھر بیٹھے شکایت نہیں کرتی۔ ایک بار شکایت کی تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے کہا انہیں کہہ دو اچھا کھانا پینا ہے تو پھر مصطفیٰ کی سنگت چھوڑنا پڑے گا، آقا کی سنگت چھوڑنا پڑے گی، اچھا کھانا پینا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر رب سے تعلق جوڑنا ہے تو پھر کھانے پینے میں گنجائش رکھنی پڑے گی، رب سے تعلق جوڑنا ہو تو پھر کھانے پینے کی طرف سے نظر پھیرنی پڑے گی، پھر بھوک پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے اگر تعلق رب سے ہو۔ اور پھر یہیں سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی شخص معاشی طور پر مشکل میں ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا بھی اللہ کے ساتھ تعلق باقی ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کا تعلق میرے ساتھ جڑا ہے۔ اسے اس لطف و کرم پر، اللہ کی اس عطا پر راضی ہونا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تو نے مجھے کم دے کر
اپنا قرب ادا کرتا ہے، کیونکہ صبر کرتے ہیں اپنا قرب ادا کرتا ہے۔ ہم اس سے شکایت کرتے ہیں، ہماری توجہات بدل گئی نا۔ کہا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، یہ تمہارے دشمن ہیں، تمہاری بیویوں میں سے اور بچوں میں سے کچھ لوگ ایسے جو تمہارے دشمن ہیں، وہ بہت ساری خواہشات لے کر تمہارے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور تم حلال طریقہ اور حرام طریقہ، جائز اور ناجائز کی تمیز بھول جاتے ہو اور ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے گریز نہیں کرتے ہو۔ یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہیں مجھ سے دور کر دیں گے، مجھ سے دور کر دیں گے۔ پھر فرمایا فاحذروہم، یاد رکھنا ان سے بچ کر رہنا، کیونکہ ان کی بات مان لی تو مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اور اللہ فرماتا ہے گویا کہ میں تمہیں اپنی ذات سے دور کرنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ رہو۔ اب یہ دوست ہوتے ہیں نا، 2-3-4 دوست ہو تو ایک کے ساتھ دوستی ذرا پکی ہو جائے تو وہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اب کسی اور سے یہ بات نہ کرے، کیونکہ باتیں کرے گا وہ باتوں باتوں میں اس کا دل مولے گا، یہ مجھے چھوڑ جائے گا، اس کے ساتھ جڑ جائے گا۔ یہ ہمارے نوجوانوں میں یہ دوستی سنگت جاری پھرتی رہتی ہے۔ تو اس کے اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ سنگت ہے تو اس سنگت کو پکا رکھو، اب کیا کرنا ہے، اب باقیوں کو چھوڑ دو، باقیوں کو چھوڑ دو، ان سے بچ کر دو، یہ تمہیں مجھ سے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھیلا پھسلا کر مجھ سے دور کر دے، مجھ سے دور کر دے۔ اور اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ اس سے دور، اس سے دور۔ فرمایا فاحذروا فإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ اور ایسی اولاد اور ایسی بیویاں اگر دیکھو تو فرمایا کیا کرو، تعفو، ان کی غلطیوں سے صرف نظر کرو، ان کے ناجائز مطالبات کو چھوڑو، اور کیا کرو، وتصفحوا، درگزر کرو۔ جو اگر ایسا کہہ بیٹھے ہیں تو اب جھڑکنا نہیں ہے، انہیں معاف کرنا ہے، ان کی اپروچ ذہنی اتنی ہے، اب انہیں معاف کر دو، انہیں درگزر کرو۔ وتغفروا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرو کہ اللہ انہیں بخش دے۔ جب اللہ انہیں بخشے گا تو کیا کرے گا، کیسے بخشے گا، یہ نہیں کہ جنت عطا کر دے گا، جب دنیا میں بخشے گا تو انہیں اپنا راستہ عطا کر دے گا۔ ہم بخشش کو صرف جنت تک لے کر بیٹھ جاتے ہیں، تو جنت تو اسی کی ہے نا جس کی دنیا اچھی گزر گئی۔ اس لیے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پہلے ہماری دنیا اچھی کر تاکہ فی الآخرۃ حسنہ، ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ ہم جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، جنت کی دعا تب مانگے جب ہماری دنیا اچھی ہو جائے۔ فرمایا وتغفروا، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو، یعنی یہ دعا مانگو کہ مولا ان کی دنیا اچھی کر دے، ان کی خواہشات جو دنیاوی خواہشات ہیں انہیں ملیامت کر، انہیں اپنی خواہش، اپنی طلب اور اپنی چاہت عطا فرما۔ فإن اللہ غفور رحیم، اور اللہ رب العزت نے فرمایا پھر میں انہیں بخش بھی دوں گا، یعنی اپنی راہ بھی دکھا دوں گا، رحیم، اور پھر اپنا رحم بھی کروں گا اپنی راہ۔ اور یہ اس سے بڑا رحم کیا ہے کہ وہ بندے کو اپنے قریب، گناہگار بندے کو اپنے طرف بلا لے۔ پھر فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ میں آیت کیونکہ آگے پڑھنی تھی لیکن اسے یہاں ختم کر دیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یاد رکھو تمہاری اولاد اور تمہارے مال یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ انہیں حلال طریقے سے کمانا ہے یا حرام سے، جائز طریقے سے کمانا ہے یا ناجائز، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یہ بھی ایک مصیبت ہے، اس مصیبت سے کیسے گزرنا ہے، حلال کی طرف جانا ہے، حرام کی طرف نہیں جانا، جائز کی طرف جانا ہے، ناجائز کی طرف نہیں جانا۔ اگرچہ ناجائز اور حرام چیزوں میں کئی چمک موجود ہوتی ہے، بڑی روشنی موجود ہوتی ہے، بڑی آسائشیں موجود ہوتی ہے، مگر خبردار ادھر نہیں جانا۔ واللہ انتہو اجر عظیم، تم یہاں کے عظیم اجر چاہتے ہو، عظیم آسائشیں چاہتے ہو، سہولتیں چاہتے ہو، اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت بڑی سہولتیں اللہ نے تمہارے لیے تیار کر دی، رکھ دی، اجر عظیم، بڑا اجر تیار کر رکھا۔ تم یہ کار، بینک بیلنس، کوٹھی، بنگلہ، جاگیر، جائیداد، اس کی طرف یہاں مارے مارے پھرتے ہو، یہ دولتیں ہم نے تمہارے لیے بڑی تیار کر کے رکھ دی ہیں، بس چند دن ہے، یہ چند ایام ہے زندگی کے، انہیں ہماری خواہش کے مطابق، ہماری چاہت کے مطابق کر دو، تمہاری ہر چاہت ہم وہاں پوری کر دیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں، اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اپنی منزل نصیب فرمائے، اور اپنی رضا اور اپنا تقرب نصیب فرمائے۔ اور جو کچھ آج ہم نے پڑھا
ذکر کے حوالے سے اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔